اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا طریقہ کار رہا ہے جو کہ جاری و ساری ہے کہ مالک الملک نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے انسانوں پر یہ بات بطور شعیرہ اور دین کی اتباع اور پیروی کی اور بندگی کی علامتوں میں سے یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں۔ جو وہ رب کے راستے میں قربان کریں گے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں کا امتحان ہے، تقوی اور اخلاص کا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ججمنٹ کا اعلان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دراصل جب بھی کسی مالی عبادت کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارے کہ جنہیں دنیاوی منصوبوں میں کروڑوں اربوں خربوں ملینوں بلینوں ڈوبتے نظر نہیں آتے، انہیں اسلام پر، امت مسلمہ پر، اسلام کے شعائر پر دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنے جانور، اتنا گوشت ذبح کر کے، خون بہا کر کے فضول خرچی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ کہیں بچیوں کو شادیوں کے لیے، دیگر کئی فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے اسے خرچ کر دیا جاتا تو اچھا تھا۔ ہم جناب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مشورے سنبھال کے رکھیے۔ جس نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، وہ ان کی ضروریات کو، تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ یہ حکم بھی اسی کا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت، ثواب، بندگی اور امتحان بنا کے بندوں پہ پیش کیا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ یہ صرف امت مسلمہ کا نہیں، کوئی اپنی ہسٹری بھول جائے تو الگ بات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان لوگوں پہ آدم کے دو بیٹوں، آدم علیہ السلام ابو البشریت ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور اس زمین پہ سب سے پہلے اتارے گئے۔ یہ انہی کے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، قابیل اور حابیل کے نام سے یہ دونوں جانے جاتے ہیں۔ اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی اللہ کی قربت کے لیے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے جانور کو ذبح کر کے کسی مقام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جس جانور کو اور گوشت کو آگ جلا دیتی تھی تو یہ علامت تھی کہ تمہارے رب کے ہاں قبول ہو گئی، اور دنیا میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کی قبول ہوئی ہے، اس کی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر کریں، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ کار اٹھا لیا، رب نے پردے رکھ لیے۔ وگرنہ گلی محلوں میں جو ہماری حالت ہے، ہمارا جانور ذبح کر کے نہر کر کے رکھا جاتا تو میرے خیال میں پورا میڈیا اور کیمرے گھوم رہے ہوتے اور بار بار لگا لگا کے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہوتے، لو جی یہ ہوگی یہ قبول، اور یہ ساری فارغ پڑی ہیں۔ بہرحال دونوں نے قربانی دی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کو شرف قبولیت نہیں ملا۔ آگے واقعہ کیا ہے؟ یہ لمبا واقعہ ہے
इशारा मकसूद है कि कुर्बानी की तारीख उतनी ही कदीम है जितनी इस रूए ज़मीन पे इंसान कदीम है। एक और मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना, महबूब जिन लोगों ने आपको ये कहानी सुनाई है कि हमारे रब ने हमसे अहद लिया है, अल्लाह नुमिन लिरसूलिन हत्ता यातिया बिकुर्बान, कि कोई भी आके रिसालत का दावा करे और कहे कि मैं रब का रसूल हूं, मेरी बात सुनो और मानो और ईमान ले आओ, तो हमसे अल्लाह ने वादा लिया है, कसम ली है कि तुमने तब तक ईमान लेकर के नहीं आना जब तक वो कुर्बानी ना दे, ताकुलहुन नार, और कुर्बानी देने के बाद उसकी कुर्बानी को आग जला दे। अगर ये हो तो ईमान ले आएंगे, नहीं हो तो हम ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा लिया है। अब इसका जवाब अल्लाह खुद देते हैं कि महबूब इनको कहो, कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बय्यिनात, इससे पहले कि मैं जब आया हूं तो बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं और दलीलें लेके आए हैं, मोजज़े लेके आए हैं। व बिल्लज़ी कुल्तुम, और जो तुमने डिमांड की है उन्होंने ये भी पूरी की है। और उसके बाद तुम्हारी हालत क्या थी? फलिमा कतलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन, उन्होंने कुर्बानी भी दी, कुर्बानी को आग ने भी खाया, जलाया, और उसके बाद तुमने ईमान लाने की बजाय, मानने की बजाय फिर उनको शहीद कर दिया। अगर सच्चे हो तो इस बात का जवाब दो, क्यों मारा था, शहीद क्यों किया था? कुरान मजीद ने उनको ये जवाब दिलवाने के बाद महबूब से मुखातब होकर कहा, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक, महबूब अगर ये आपको नबी नहीं मान रहे, झुठला रहे हैं, तो ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है, आपसे पहले बड़े नबियों को इन्होंने झुठलाया। जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर, उन अंबिया को हमने रोशन दलीलों के साथ, बड़े बड़े सहीफों के साथ हमने तहरीरें देकर के भी भेजे, पूरी पूरी किताब भी उतारी, लेकिन ये जालिम फिर भी नहीं माने, इन्होंने उनको झुठलाया था। हजरात, यहां कुर्बानी की तारीख भी बयान हो रही है कि अल्लाह ने हर कौम में मनसक रखा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटों से सिलसिला चला, हर दौर में कुर्बानी का यह तसव्वुर रहा कि जानवर ज़बा किया जाएगा, खाया नहीं जाएगा, पूरे का पूरा नाहर करके, ज़बा करके किसी खास मुकाम पे रख दिया जाएगा, और आग आएगी, जिनकी कुर्बानियां रब कबूल करेंगे उसे आग जला डालेगी, और जो पड़ी रहेंगी वो समझ लें कि बेकार और रायगा गई। मैं फिर से एक बार अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह तेरा एहसान है। कुर्बानी का जिक्र अल्लाह ने एक और जगह, एक और पैराए में किया। फरमाया, फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि कुर्बानन आलिहा, अगर इनके दावे सच्चे हैं, इलाह सच्चे हैं, माबूद सच्चे हैं, और इनके हाजत कुशा जिनको बनाए फिर रहे हैं, और जिनके करीब जाके मन्नतें मान के, जानवर चढ़ा चढ़ा के, बकरे छतरे दे के, ये इतनी कुर्बानियां दे करके कहते हैं कि हम इनके करीब हो गए, ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे, तो अल्लाह कहते हैं माजी में इन लोगों को शिकस्त क्यों हुई, ये मारे क्यों गए, तबाह बर्बाद क्यों हुए? यहां यहूदियों को भी, नसरानियों दोनों को एलानिया अल्लाह ताला ने तारीख याद दिलवाई। अगर हकीकत में वो तुम्हारे इलाह थे, माबूद थे, हाजत रवा थे, मुश्किल कुशा थे, सजदों के लायक थे और करने वाले थे, तुम्हारी मुश्किलें टालने वाले थे, तो फिर मुझे ये बताओ उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? अल्लाह ताला का ये एतराज कुर्बाना, पता ये चला कि लोग पहले भी आस्तानों पे, आशियानों पे बड़ों के, वडेरों के, बुजुर्गों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये मुश्किलें टालते हैं, मदद करते हैं, तावन करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिन पत्थरों से इन बुजुर्गों की मूर्तियां ढाली गई, बेसिकली कोई बुत ऐसा नहीं जो पीछे बुजुर्ग नहीं था, ये बात याद रखिए, धोखा मत खाइएगा। कोई बुत ऐसा नहीं जो बैतुल्लाह में रखा गया, दुनिया में बनाया गया,
جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی بزرگ یا ہستی نہیں تھی. ود بزرگ تھے، سوا بزرگ تھے، یغوس بزرگ تھے، یعوق بزرگ تھے، نصر بزرگ تھے، نائلہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی الہ کے طور پہ پیش کی جاتی تھی. بیت اللہ کے اندر 360 میں سے بڑے بڑے نام، یہ ہبل سب سے بڑا بزرگ تھا ان کا. عزا، لات، منات، یہ کوئی اینٹ پتھر گارے کا نام نہیں ہے. پھر جن پتھروں سے وہ بنائے گئے تھے ان پتھروں کو مقدس جانا جانے لگا کہ اگر نیلم سے یہ بنا لیں تو یہ ہے فائدہ ہوگا، اگر آپ اس کو فیروزے سے لے آتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا، اور یاقوت یمنی سے اگر آپ کوئی نگ بنا لیتے ہیں یہ فائدہ ہوگا، حجر ابیض پہن لیں تو یہ فائدہ ہوگا. ہاں جی حجر ابیض ہے کوئی شک نہیں، لیکن یہ پتھر، یہ وائٹ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، جو بھی ہے، یہ بذات خود تمہارا کوئی فائدہ کرنے والے نہیں. اور وہ پتھروں کے بنے ہوئے بزرگ تمہارا نہیں، زندہ تھے، لوگوں کا فائدہ کرتے تھے. جتنی ہمت تھی، جتنی اوقات تھی، جتنی طاقت تھی، ساتھ دیتے رہے، کام ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مناجات ہوتی رہیں، رب کو مناتے رہے، سجدے کرتے رہے، عبادات چلتی رہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم عقیدہ قربان کر دو. یہاں اللہ نے عقیدے کی بری قربانی کا ذکر کیا. جیسے قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ کرنے کا ذکر کرا، اسی طرح ان کی جھوٹی حجتیں کہ جناب ہمیں تو یہ قربانیوں کا کہا گیا ہے، نبی دے قربانی، آگ کھائے تو ماننا نہیں. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں تمہارے یہ دعوے. یہ باتیں کہنے کے بعد اب ذرا آئیے کہ قربانی کا معاملہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام تلک اس کو چلایا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا، میں تھوڑی سی ذرا تاریخی حوالے سے اس بات کو بھی آپ احباب کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید نے جو ذکر کرا ہے، انہوں نے ساری دنیا جب مخالف ہوگی اور یہ اکیلے بچے، دو راستے تھے، کہا ادھر آؤ یا ادھر جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ سر جی ساری دنیا ایک طرف اسلحے کے زور پہ آپ کو مارنے کے لیے کھڑی ہو اور پوچھا جائے کہ کدھر جانا ہے، ادھر یا ادھر؟ جواب آئے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ، راستہ میرے رب نے نکالنا ہے اور میں صرف رب کی طرف جا رہا ہوں. میں تمہارے بڑوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، بزرگوں کی طرف. سب نے تانا دیا، اکیلا ہے کیا کرے گا، ہے کوئی نسل، 86 سال کا بابا بن گیا ہے، تیرے گھر میں تو کوئی بیٹا نہیں ہوا، بزرگوں نے روک رکھا ہے. اور یہ تانا آج بھی ملتا ہے بڑے سارے لوگوں کو. حضرات اللہ کا بزرگ ہو کسی کا بچہ روکے ہو ہی نہیں سکتا. وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کہانی کسی اور کی چھوڑی ہوئی تھی، وہی انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین. ربی جب کوئی تانا دینا تو بات برداشت نہیں ہوتی. شکوہ جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. اقبال نے ہلا کے رکھ دیا تھا. آج شکوہ دعا میں بدل گیا اور کہنے لگے کہ اللہ نیک اولاد دے، فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے کہا آپ کو بیٹا دیں گے اور کمال بردبار دیں گے. حضرات باپ نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، ماں پاس نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، دودھ چھاتیاں خشک ہو گئی ہوں بیٹا صبر میں ہو، حضرات پیاس شدت کی بھوک ہو، ایڑیاں رگڑے، خبریں پہلے دی جائیں، حلیم. اور جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی جنرل اسٹور نہیں، کوئی سپر اسٹور نہیں، کوئی میڈیکل اسٹور نہیں، کوئی چچا تایا ددیال ننیار کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک باپ ہے، اس کو دے کر کے جب رب کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا. سر جی بچہ لے کے چلے عمرے پہ، سب سے چھوٹے والا، اور وہاں کوئی کہیں کہ اس کو یہاں چھوڑ دیں آپ چلے جائیں، پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا. ہزاروں صورتیں اکٹھے ہو جائیں، سارے قانون اکٹھے ہو جائیں، جب تک بس چلے گا یہ باپ چھوڑ کے نہیں آئے گا. مگر رب نے دیا دینے سے پہلے حلیم بولا. فلما بلغ معه السعی، قرآن مجید بڑے اختصار سے کام لیتا ہے. کہاں؟ عراق سے چلایا. عراق
बाबल, अगली सरहदें, और फिर ला करके फिलिस्तीन में, वहां से गुजारा शाम, अर्ज़ फिलिस्तीन से घुमा करके कहां लाया गया? उर्दन, लबनान को क्रॉस करके सूदिया की हदूद में दाखिल होके तबूक, मदीना से चलते हुए। आसान सफर नहीं है। मेरे महबूब ने सफर करा हिजरत का, मक्के से मदीने का 450 किलोमीटर का, आसान नहीं था। लेकिन मैं सोचा करता था कि मेरे रब ने महबूब के लिए इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसवा क्यों बनाया? हमारे लिए महबूब उसवा, उनके लिए वो। तो पता चलता है कि पैंडे ही लम्बे सी, कुर्बानियां भी बड़ी थी, आजमाइशें भी बड़ी थी। ऐसे ही नहीं, लाया गया, मक्के पहुंचे, रुके नहीं अभी, अल्लाह के घर से जुड़े हुए, कहा बेगम भी छोड़ दीजिए, बच्चा भी छोड़ दीजिए। 86 साल का बूढ़ा शख्स साथ में लिए हुए इस बच्चे को छोड़ के चला गया है। और अल्लाह कहते हैं फिर हमने वापस बुलाया ते पुत्र उंगल फड़ के अब्बा अब्बा करण जोगा हो जाए ते नाल नसण दौड़न वाला। आप यकीन करें बुजुर्गी में जवानी आ जाती है, लेकिन उस वक्त रात को ये आर्डर मिल जाए कि सुबह आपने अपने बच्चे को ज़बह कर देना है। यहां मैं रोकूंगा। किसी पीर, किसी फकीर, किसी बुजुर्ग, किसी मुर्शद, दुनिया के किसी बैयत करवाने वाले की आज इस तरह की ख्वाब कि अपने मुरीद को कहे कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तू अपने बच्चों को ज़बह कर रहा है, हराम है इस पे अमल करना। क्योंकि वक्त के नबी का ख्वाब वही होता है। सरगोदे में हुआ, हमने देखा, और जब अपने बच्चे ज़बह कर लिए तो कहा गया जी मुझे मेरे मुर्शद ने कहा था। नेवर, वही सिर्फ नबी का ख्वाब होता है। ख्वाब दिखाया अल्लाह ने, और यहां कुरान ने जिक्र करा, काला या बुनैश, या बुनैश। इस जुमले की अगर वजाहत शुरू कर दूं तो शायद मुझे कई जुमे लग जाएं कि बाप ने कितनी मोहब्बत और तड़प करके ये या बुनई बोला है। हाँ मेरे छोटे जे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने नींद में ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुक, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। होता आज का बच्चा तो कहता प्यो, फिर रो रो के मंगिया क्यों सी हो, पहले सुट गया जे आज आया ही है। सीने के साथ लगाने की बजाय छुरी के नीचे ला रहा है। फंजुर मादा तरा, मेरे बेटे तेरी क्या राय है, क्या ख्याल है? नबियों का ख्वाब, नबूवत का ख्वाब वही है, आपकी क्या राय है? अल्लाह अकबर। बेटे का जवाब सुनिए, काला या अबतिफ अलमात उमर, अब्बू जी आपको जो आर्डर है ना वो पूरा करें, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा सब्र करके दिखाएगा, बेटा सब्र करके दिखाएगा। तारीख पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो कुर्बानी की, हर बाप किसी का बेटा था, और आज जितने बेटे हैं जरा सुनिए, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों मुसलमान हो गए। मुसलमान पहले नहीं थे। फलम्मा अस्लमा, इस्लाम नाम ही प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकली तैयार हो गए, मान लिया, तस्लीम कर लिया। किस्सा मुख्तसर, छुरी पकड़ी, नबूवत का हाथ है, 4000 दुनिया के पहलवानों की ताकत है, और मक्के के पत्थरों पे तेज की हुई छुरी है, और वक्त के पैगंबर ने बेटे को लिटा लिया है। तल्लहु लिल जबीन, मुंह नीचे है। बड़ा कुछ लिखा है यहां मुफस्सिरीन ने कि आंखों पे पट्टियां बांध के मुंह नीचे इसलिए कर लिया था कि कहीं प्यार से बच्चे के चेहरे को देख के तरस ना आ जाए। सर जी सारी कहानियां, सारी दास्तानें, सारी रिवायतें, सारे वाकयात साइड पे रखिए। कुरान कहता है वह नादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने वहां आवाज लगाई इब्राहिम रुक, ये क्या करने जा रहे हो? ये कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा, कहा कद सद्दक़त रुया, आपने वही का आर्डर पूरा कर दिया है, ख्वाब की ताबीर दिखा दी है। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को यूं ही बदले देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये कोई छोटी आजमाइश नहीं है। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अब लिखते हैं मुफस्सिरीन कि हमने बेटे के बदले में जन्नत से छतरा और बकरा उतार के दे दिया, छुरी उस पे चल गई, वो ज़बह हो गया, बेटे को हमने बचा लिया। बच्चों, मैं भी बच्चा हूं, ना बचा होता अगर वही रूटीन चलती आ रही होती। शुक्र किया करें अल्लाह का,
کہ رب نے کتنی خوبصورت قربانی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کی ریت کو بکرا چھترا ان سے ذبح کروا کے بعد میں آنے والی اقوام میں اسے سنت بنا دیا۔ اور سنت کیسے بنایا؟ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب یہ قربانی آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، نہر کرنا ہے۔ اور کرنی کس کے لیے ہے وہ بھی سکھایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قربانیاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، آستانوں پہ، آشیانوں پہ، استھانوں پہ یہ جانور لے جا کے نہر کر کے ذبح کر کے ان کے نام کر کے قربان کر کے قربانیاں دے کے کہتے ہیں، لیکن محبوب آپ اعلان کرو نہر آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ قل ان صلاتی، جیسے میرا قیام رب کے لیے، میرے رکوع سجدے تشہد رب کے لیے، ونسکی، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی کا ایک ایک پل بھی رب کے لیے، مجھے موت آئے تو میری موت بھی رب کے لیے۔ اخلاص، قربانی کا یہ مقصد، قربانی کی یہ حکمت، قربانی کا یہ فلسفہ، قربانی کی یہ تاریخ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اسے پھر جو ہے وہ سنت بنا کر کے جیسے پیش کیا گیا، یہ پیغمبر نے خود فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء ابن عازب راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی، ان اول ما نبدأ بھی، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کریں گے فی یومنا ھذا، ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے، پہلے نماز۔ حکم کیسے ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی۔ تو یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، جتنا زور ہم قربانی پہ دیتے ہیں پورا سال شاید نماز پہ نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا پہلے نمازی بنو پھر قربانیاں دینے والے بنو، اور ماشاءاللہ قربانی کوئی پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نو پرابلم، قربانی چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے، فمن فعلہ، جس نے یہ کام کر لیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت قربانی کو پا لیا۔ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت اپنی سنت بولا ہے، ابراہیمی سنت بھی پیغمبر کی سنت بن گئی، اور اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دینے کے ساتھ اسے امت مسلمہ کی بھی سنت قرار دیا ہے۔ یہ ہماری سنت اور طریقہ بھی ہے، یہ ہمارا طریقہ بھی ہے۔ پیام سنیے، صحیح البخاری ہے، کتاب الاضاحی ہے، جناب انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، فانما ذبح لنفسه، یہ اس کا صرف ایک عام گوشت ہے جو اس نے گھر کے لیے کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز پڑھ کے پھر قربانی کی، فقد تم نسک، اس کی یہ قربانی رب کے لیے قبول ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے اور سنت کو پا لیا۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی، پیغمبر آخر الزماں کی سنت بھی، اور امت مسلمہ کی سنت بھی، اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں سن لو، جانور ذبح کروانے یا نہر کروانے کا مقصد نہ اس کی کھالیں میرے پاس، نہ گوشت پوست میرے پاس، نہ اس کے ہڈ گڈ میرے پاس، نہ اس کا خون مجھے پہنچنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے تمہارا تقوی چاہیے کہ جانور کی جھکی گردن کو لے کے تم بھی جھک جاؤ، جیسے خاموش تمہارے آرڈر کے سامنے وہ ہے، تم بھی میری حکمتوں اور حکم کے سامنے اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ حاشیہ نشینی نکتہ چینی اعتراضات شکوہ جواب شکوہ سنبھال کے رکھو اپنے پاس، سیکھنا ہے تو یہ سیکھو۔ میں تمہیں بھی گنگ بنا سکتا تھا، بے زبان بنا سکتا تھا، میں تمہیں بھی تمہاری جگہ کی بجائے اس جانور کی جگہ پہ لا کے لٹوا سکتا تھا، لیکن شکر کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، مجھے تمہارا تقوی چاہیے،
جو میں کہوں وہ کرو، جس سے روکوں رکو، یہی ہے تقویٰ۔ تقویٰ صوفی بن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سر پہ رومال ٹوپی رکھ کے یہ جو ہے اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ پوری زندگی بندگی میں گزارو، جو حکم دوں وہ مانو، جس سے روکوں رک جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ میں تمہیں قربانی کے ذریعے سکھانا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ گوشت تم نے کھانا ہے، اور واقعی ہم ہی کھاتے ہیں، کھا لیں، تم ہی نے لینی دینی ہے، ہم ہی لیتے دیتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ خون، وہ مٹی میں ڈال دیتے ہو، نالیوں میں بہا دیتے ہو، میرے پاس تو نہیں آ رہا، مجھے کیا ملا یہ کروا کے؟ جانور بھی میرا، بنایا بھی میں نے، دیا بھی میں نے، پیسہ بھی میرا، عطا بھی میں نے کیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تیرا دل دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے دیتے ہوئے تیرا دل کیا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کا امتحان، اس میں تو پاس ہوتا ہے کہ نہیں۔ جا، ہم نے یہ بھی معاف کیا کہ ہم آگ کو بھیج کے بھی یہ تیری دنیا کے سامنے جو کیفیت ہے وہ بھی تیرے پردے رکھتے ہیں، میرے پیغمبر کی دعا ہے۔ میں ستیر ہوں، تیرے سے اپنے پردے نہ رکھے جائیں الگ بات ہے، اللہ جی کریں کیا؟ فرمایا سنیے، جناب مخنف راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود کے یہ لفظ ہیں، مسند امام احمد میں، ابو داود میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، یا ایھا الناس، لوگو۔ اب ان لوگوں میں اگر آپ کسی دوسرے کو لوگ نہیں سمجھتے، خود کو تو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، میری مسجد والے جنتی ہیں، میرے مسلک والے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ ریت یہ چلی ہے، معذرت۔ یہاں میرے پیغمبر کہہ سکتے تھے، یا ایھا المومنین، او مومنوں کی جماعت، یا ایھا المسلمون، مسلمانوں کی جماعت، اے گروہ فلاں، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار، کہا نہیں، یا ایھا الناس، لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اللہ نے جن کو مالی طاقت اور ہمت دی ہے تو ہر گھر کے اوپر ایک قربانی فرض ہے۔ فرض کتنی ہے؟ صرف ایک۔ گھر کے فرد کتنے ہیں؟ 100 بھی ہوں تو قربانی کتنی ہے؟ فرض ایک ہے، فرض قربانی ایک ہے۔ پھر سن لے، ایک ہے جناب، ایک ہے، صرف ایک، فرض ایک ہے۔ مال ہے تو یہ قرض ہے، مالی عبادت ہے۔ اگر مال نہیں ہے، ذوق اپنی جگہ، شوق اپنی جگہ، بھوک اپنی جگہ، تڑپ اپنی جگہ۔ پرسوں ایک جگہ جانا ہوا تو کہہ رہے تھے، پروفیسر صاحب رب نے پردے رکھے نے، رب دا شکر ہے، 10 سال ہو گئے نے، پورا سال تے گوشت چکھنا دور دی گل ہے، قربانی والے دن بھی نہیں کسے پوچھے۔ ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں جہاں، کیونکہ ہماری حالت یہ ہے، جب لوگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی کی نہیں، ٹھہر کے آنا، جب ٹھہر کے آتے ہیں اسی وانڈ دیتا ہے نہیں۔ اور میرے خیال میں یہ بھی ریت چلی ہے کہ جنہ چنگا چوکھا ہے وہ پہلے آپ دے کے تلی کلیجی جو موٹیاں موٹیاں عزائے رئیسہ وہ ہم نے کھانے ہیں۔ غریب ترستا ہے، نہیں ملا اسے کبھی۔ میں نے ویسے کبھی کہا تو نہیں، لیکن یہ پرسوں والا واقعہ سن کے دل کر رہا ہے کہ اللہ اگر آپ میں سے صاحب حیثیت کوئی انفرادی طور پہ قربانی کسی گھر کو بھیجنا چاہیں تو میرے سے رابطہ کر لیں۔ بہت لوگ ہیں ایسے۔ حضرات، آپ نے کہا ایک قربانی، جی ایک قربانی فرض ہے، اب کیا کریں؟ علاقے میں رہائش کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، قربانی کریں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، جناب ابن عباس راوی ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، سفر میں عید آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7، گائے میں ہم نے 7 حصے ڈالے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10، اونٹ میں 10 حصے۔ سفر میں ہے، گوشت کی ضرورت بھی تھی، جانور بھی تھے، موقع بھی تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہم تو مسافر لوگ ہیں، وہاں بھی قربانی کری ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ میت اس دنیا سے چلی گئی ہے، قربانی کریں کہ نہ کریں، ہر سال سوال ہوتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے، اور ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں، بڑے زندہ دل لوگ ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بے شمار گھروں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی سے 1 مہینہ پہلے ابا سے لڑتے تھے، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، پیسہ رکھتے ہیں،
ہر اللہ تللے پہ لگتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب قربانی آتی، ابا اسی ماڑے ہیں، قربانی لے دے، قربانی لے دے. اور پورے سال میں ابا قربانی کی عید پہ نظر آتا تھا. جب زندہ تھے تو کئی لوگ گھر جانتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کے گھر جا کے قربانی کا گوشت دینا بھی مناسب نہیں جانا. آج مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو سوال پوچھتے ہیں جی ابے لو قربانی کر لیے ہو جاندی. کیا خوب کہا تھا کسی نے، یہ جو جتنے پھل سجا کے کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں پہ بیٹھے ہو برسی پہ نا، کاش آپ نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ کھلائے ہوتے. تو رب بھی تقدیر کے 2 پہلو رکھتا ہے. تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر معلق بھی ہے، تقدیر مبرم بھی ہے. عمر اتنی ہے، یا اتنی دوں گا یا اتنی دوں گا. اولاد خدمت اچھی کرے گی، سنبھالے گی، عمر لمبی کر دوں گا کیونکہ صلہ رحمی ہے. 70 سال، اور اگر بے قدرہ کر دیا گیا بوڑھا تو ممکن ہے 37 سال میں بھی اٹھا لوں، ممکن ہے چھوٹی عمر میں اٹھا لوں. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے تقدیر کو؟ جب زندہ تھے تو حالات تکلیف دہ تھے. زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. قربانیاں کر لیں جی، کر لو، کس نے روکا ہے؟ وہ حدیث سے ملتا ہے کہ حج مال پیسے والی عبادت ہے. زندگی میں اس نے کرنی تھی، اس پہ فرض تھی، پیسہ تیار تھا، حالات خراب ہو گئے، مجبوری بن گئی، نہیں جا سکا. جیسے ایام کرونا میں کتنے سارے حجاج حج سے رہ گئے، عمروں سے رہ گئے. اب کیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. آپ پہلے اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے حج بدل کر لیں، مالی عبادت ہے، ان پہ فرض تھی، ٹھیک ہے. قربانی بھی اگر ایسے ہی فرض تھی، کرنا بھی چاہتے تھے، پیسہ بھی نکالا تھا، نہیں نکال سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان پہ اب فرض نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کہہ چکے تھے میں نے کرنی ہے تو ان کے پیسے سے کی جا سکتی ہے، حرج کوئی نہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے، اے ابو دیے امی دیے، خاص کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہر گھر والے ایک جانور لے کے، جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو، جتنی ہمت حیثیت ہے، اس کی قربانی کریں گے تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، ابو امی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، فوت شدگان کو بھی اتنا اجر اور ثواب مل جائے گا. آپ نیت کریں یا نہ کریں، اور اللہ کی وسیع چیز کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. جب گھر میں کہا جاتا ہے نا جی آ قربانی ابو والوں ہے، ماں نا کتے نہ کتے اندروں ڈوب جاندی ہے. ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے، پتہ نہیں تھا مسئلے کا. ابو کہتے ہیں کہ قربانی اس سال میرے والوں ہے. امی نا بالکل بجھی سی، تو میں نے پوچھ لیا ماں جی کی مسئلہ؟ کہندے پت میرے چ ہمت ہوندی تے ممی کردی، ابا تہاڈا کرن ڈیا ہے، ہن یہ تے اودے والوں ہے نا، اسی تے رہ گئے. ایک وقت آیا کہ ایک گھر میں نے دیکھا 4 بھائی لڑ رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ واری ساڈی سی، ابے نے قربانی اس دفعہ چھوٹے والوں کرتی. بھئی کیوں اس طرح کی تفریق ڈالتے ہیں؟ علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں پہ قربانی ہے. ایک کرو گے جتنا ثواب باپ کو اتنا ماں کو، جتنا شوہر کو اتنا بیوی کو، جتنا بیٹی کو اتنا بیٹے کو، جتنا بڑے کو اتنا چھوٹے کو، جتنا زندہ کو اتنا فوت شدگان کو. یہ تمہاری نیکی صدقہ جاریہ بن کے آدم علیہ السلام تلک جتنے آباء و اجداد ہیں اللہ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور تمہارا اجر بھی کم نہیں ہوگا. تو وسیع چیز کو محدود مت کریں، اور اس سوال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. میت کی طرف سے قربانی کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ حدیث میں ہے. واقعی ہے، حدیث میں کیا ہے وہ ذرا سن لیں. سید عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری اور حکم دیا امر بکبشن، کہ ایسا بکرا لایا جائے، مینڈا لایا جائے، اکرن سینگ ہوں، یطؤ فی سواد 4 پاؤں کالے ہوں، ویبرک فی سواد نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ بھی بلیک ہو، وینظر فی سواد آنکھیں بھی سرمیلی ہوں اور وہ جگہ بھی کالی ہوں. ایسا جانور بہت کم ملتا ہے لیکن کمال کا حسین ہوتا ہے. اس کا آرڈر دیا، فأتي به، لایا گیا. قال لها یا عائشہ ہلمی المدیا، عائشہ چھری پکڑائیں، کہتی ہے میں چھری لے آئی. آپ نے چھری دیکھی اور کہا اشہدیہا بحجر، اشہدیہا، انہوں چنگی طرح تیز کیا. میں نے کری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی. وأخذ القبش، آپ نے چھترے کو پکڑا اور اس کو فأزجہ لٹایا. ثم قال، پھر کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے. اللہم تقبل من محمد، اللہ اپنے بندے محمد سے قبول کر، وآل محمد،
آل محمد سے قبول کر، و امت محمد، امت محمد سے قبول کر، ثم ضحى به، پھر آپ نے اسے قربان کر دیا۔ اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی آل زندہ ہے، امت کے زندہ لوگ بھی ہیں، تو امت میں فوت شدگان بھی تو ہیں، آپ نے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر دی ہے۔ جب آپ نے کر دی ہے تو پھر آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور جو زندہ تھے اس وقت، جو قیامت تک آنے تھے، ان کی طرف سے بھی کر دی ہے۔ مبارک ہو جو نہیں کر سکتا، آپ نے اس کی طرف سے کر دی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ او بھائی بڑا واضح مقصد تھا، اللہ میں بھی کر رہا ہوں، میری بھی قبول کر، میری آل میں سے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، میرے اصحاب کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، اللہ میرا امتی جب جب جہاں جہاں کرے قبول کر۔ تو یہ قبولیت کی دعا ہے۔ یہ آپ نے تھوڑا کہا ہے کہ میری طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے بھی، یہ کہا ہے کہ جو جو قربانی کر رہا ہے اللہ قبول کر۔ یہ ہو سکتا ہے، باقی استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی روایت کو حسن کہا ہے کہ یاد رکھو قربانی کی ہمت بھی رکھتا ہو، اور پھر جو ہے وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے، کیا ضرورت ہے؟ عید پڑھنے کیوں آیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے توبیخ کی، ہمت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو کرنی چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے اپنے بالوں کو، ناخنوں کو پہلے پہلے کٹوا لے، تب نہیں چھیڑے گا۔ اور یہ امام مسلم ام سلمہ سے روایت لے کر کے آئے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو تو اپنے بال اور اپنے ناخن روک لے اور قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹے۔ قربانی جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی، وضاحت کی جا چکی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر خریدتے ہوئے یہ بھی دیکھ لینا، کچھ شرطیں ہیں موٹی موٹی، وہ دیکھ لینا۔ پچھلے سال حسن اتفاق سے مکو آنا سے ایک دوست نے رات کو میسج کیا کہ ایزی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تصویر آ گئی ہے، تصویر ویکھ کے دسیا جی بکرا قربانی تے لگ جاؤ۔ میں نے تصویر دیکھی ذرا زوم کر کے تو کان تھوڑا سا نا چیرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ ذرا اپنی تصویر پہ جائے، یہ میں کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے الشیخ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ پر۔ میں یہ واقعہ کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں۔ میرے فرسٹ کزن کو ایمبیسی سگریٹ، وہ پیتا نہیں ہے، اس نے وہ کہیں وہ پنا سا ملا، نکال کے فل کیا، بھیج دیا، اس کی گاڑی نکل آئی۔ اب کسی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، فتویٰ لے لے۔ فتویٰ لینے بہاول پور چلا گیا، جہاں آج شیخ عبداللطیف میرے کلاس فیلو ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں، وہاں شیخ عبد الرحمن مکی تھے۔ کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ سر ایسے میری گاڑی نکلی ہے، میرے لیے حلال ہے؟ مجھے پوچھتے ہیں نماز پڑھنا ہے؟ کہنے لگا جی میں تھوڑا کچا ہوا، تھوڑا شرمایا، گھبرایا، پھر کہہ دیا نہیں۔ کہتے پوت تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میں نے جب تصویر منگوائی تو پریشان ہو گیا۔ فیصلہ آبادی سمجھ تو جاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے تیز ہیں اس معاملے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کہنے والے ہیں۔ کہندا جی انہوں کی کرنا جی؟ میں کہا یار بھیجتے صحیح ذرا، میں پچھاڑیا نہیں بندہ کون ہے، پوچھن کون ڈیا ہے۔ وہ جی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھی دا۔ میں کہا جی ویلکم، لیکن بھیجو تو صحیح تصویر۔ جب تصویر بھیجی تو میں نے کہا آپ کے لیے دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہے، لے لو۔ یہ کی مطلب ہوا جی؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور میں تو 100 شرطیں دیکھتے ہیں، جس کی قربانی ہونی ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اس کا تھوڑا سا کان چیرا ہوا ہے تو دیکھ رہے ہو، لگے گا کہ نہیں؟ اتنے ماشاءاللہ پورا اللہ نو پیارا ہے تو تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے۔ سر جی ماشاءاللہ اللہ خیر کرے، ٹھیک 2-2.5 مہینے کے بعد یہاں مل کے گیا، کہندے جی ادوں سٹ نہ ماری ہوندی تو شاید میں ساری زندگی نہ رکھدا۔ سر جی یہ چوٹ نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہم کرتے بھی نہیں، سب کو کہتے بھی نہیں۔ جسے پیغمبر کی حیا نہ ہو وہ ہماری کیا کرے گا؟ لیکن کہیں امید ہوتی ہے، کہہ لیتے ہیں
لیکن کسی انداز میں کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی بچے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ ہاں ہاں جانور ضرور چیک کیجئے گا، لیکن پہلے اپنے آپ نو چیک کر کے جایا جائے۔ چلے گا؟ اب مجھے قربانی کی شرطیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کان کٹا ہوا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، لاغر نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، وہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا، چلے گا۔ جس کو توحید اور سنت کا پاس ہے یہ شرطیں اس کے لیے ہیں، جسے نہیں پاس وہ دلی سب جائز ہے، جو مرضی کرے، اور بے شک دنیا کو بتا دینا کہ یہ فتویٰ کسی نے دیا تھا۔ بہرحال عمر دو دانتا ہو، دو دانتا سمجھتے ہیں؟ پلاس نہ لے کے موسم تو پہلے مہنگا بیچن لی نہ توڑیا ہوئے، قدرتی طور پہ ایک دانت ٹوٹ گیا ہو، یہ بھی دو دانتا ہوتا ہے، دوسرا ٹوٹ گیا ہو، اور پھر وہ دونوں دانت نکل رہے ہوں یا نکل آئے ہوں، یہ ہے مسنہ دو دانتا۔ اگر اس سے چھوٹی عمر کا ہے لیکن قد بڑا ہے، بابا جی سے پوچھا گیا کہ بڑا تگڑا بکرا ہے، تیناں چوں بکریاں دے برابر دا ہے، تے کر لواں تے کہن لگے بہو ایک گل سن، اصول یاد کر لے، بکرا اللہ نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام تو پہلے جنت چ رکھیا ہوئے تے آدم علیہ السلام نے چرایا ہوئے، تے فرشتیاں نے رکھوالیاں کیتیاں ہون، تے جے او دے حالے تک دو دند نہیں نہ ٹوٹے، دو دانتا نہیں ہویا، مسنہ نہیں ہویا، تے نہیں ہوں لگنا۔ یہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، الا ان یؤسر علیکم، دو دانتا ملنا منڈی میں ناپید ہو جائے، میسر نہ ہو، ملے نہ، پھر کہا ہے کہ بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا، سال سے چھوٹا، وہ آپ لے لیں۔ یہ ایک مشروط ہے کہ جب مارکیٹ میں دو دانتا میسر نہ ہو، جنہوں دوندا کہیں دے جے، دوندا یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ چل گیا ہے، اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور آنڈل ہو، بو بکرا ہو یا خسی ہو، نر لگے گا یا مادہ لگے گا؟ نر اور مادہ دونوں لگتے ہیں، لیکن ہم مادہ اکثر نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہوتا کہیں حاملہ نہ ہو، اور اگر لیا ہو حاملہ نکل بھی آئے پتہ نہ چلے، آپ نے ذبح کر لیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو یہ دونوں حلال ہے۔ اور ماں کا ذبح کرنا، بچے کا ذبح کرنا ہے، دل مانے تو، اگر دل نہ مانے یہ فتویٰ حلال طیباً، حلال وہ ہے پاکیزہ، دل مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو لوگ اکثر اس طرح کی بکری کا گوشت نہیں کھاتے کہ کہیں دے یار دے کچا جا گوشت ہے، یہ مسئلہ ہے، خون کچا ہے، وہ پرابلم ہے، ٹیسٹ وہ نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قربانی لگتی ہے، نر ہو یا مادہ ہو۔ اور اگر نر ہے تو خسی ہونا عیب ہے یا خوبی ہے؟ خسی ہونا جانور کا، انسانوں میں یہ عیب ہے۔ جانوروں کے اندر کسی بھی جانور کے گوشت کو صاف پاکیزہ عمدہ بنانے کے لیے، خوشبودار بنانے کے لیے اس کو آنڈل سے یا اس کو جو ہے وہ بو بکرے سے نکال کے خسی کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں خوبی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا کچھ احباب منع کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کریں منع، کہا جا سکتا ہے نہیں دل کرتا، زبردستی نہیں، لیکن کسی دوسرے پہ انگلی اٹھائیں تو اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع زوائد کے اندر یہ روایت موجود، امام البانی نے حسن کہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے کہ آپ نے خسی جانور کی قربانی کی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش، آپ قربانی کرتے ہیں، ایک مینڈا ہے، اکرن سینگوں والا ہے، فہیل ہے، ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، آپ نے وہ بھی کیا ہے جو خسی نہیں ہے، فہیل ہے، اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، سنبھالا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اس کے گوشت میں سمیل نہیں ہے، چلے گا۔ اور اگر آپ نے خسی والا لینا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، دونوں جو ہیں موٹے تازے ہیں، عظیمین موجوعین، دونوں خسی ہیں۔ آپ نے ایک کو لٹایا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ ومن شہد لک بالتوحید، اللہ جس نے بھی تیری توحید کی علم برداری کی ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے، میری قربانی کو قبول کر لے، میری آل کی قربانی کو قبول کر لے، اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی ہے اللہ اس کی بھی قربانی کو قبول کر لے۔ تو حاملہ جانور کا میں ذکر کر چکا،
इसी तरह जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं है उनके अंदर यक चश्मा, यक चश्म काना, या इसी तरह वाजे मरीज, या वो वाजे तौर पे लूला लंगड़ा, या जिसकी हड्डियों के अंदर जो है वो मिख या गोदा नहीं है, तो ये वो जानवर हैं जिनके कान कटे हुए या अंधे या इसी तरह दीगर शर्तें लोगों ने रखी हुई हैं। सींग जानवरों के अक्सर टूट जाते हैं। एक जानवर है मेंढा, जिसे सराइकी में जनूबी पंजाब में घट्टा कहते हैं, कट्टा नहीं, खास लब बोला जाए घट्टा, टक्करे मारने वाला जानवर। नेट के ऊपर इसकी बेशुमार मूवीज़ हैं और इतनी जालम तरीन टक्करें मारता है। और शायद इन्हीं जानवरों के बारे में आया है कि कोई टक्कर से मर जाए तो वो भी जानवर हराम होगा। ज़बा नहीं किया गया, तकबीर नहीं पड़ी गई, खून नहीं बहाया गया, टक्कर मारी है, दिमागी चोट लगी है, मर गई है, वन नतीहा, इसे नतीहा बोला गया। ये जानवर भी ज़बा किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है, और इनके अक्सर सींग टूट जाते हैं। तो मैं नहीं समझता क्योंकि ऐसा वाज़े हरज है। जानवर कुर्बानी के लिए लिया था, ख़रीदा था और उसमें नुक्स पैदा हो गया, बिल्कुल सेहतमंद था, सही था, शर्तें पूरी थी, टांग टूट गई है, सींग टूट गई है, कोई मसला बन गया है, हादसे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर आप चेंज कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लेने वाला जानता है कि इसने मेरे लिए ये ख़ास किया था, बेऐब चुना था, वक्ती ऐब आ गया, अब इसके हालात नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है। ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। और कुर्बानी के 4 दिन, ये 10 तारीख, 11, 12 और 13 अय्याम तशरीक, दिल माने तो ठीक, नहीं मानता तो पैगंबर की सुन्नत है और तरीका है। बाकी अफजल 10 को है। आपने 100 के 100 ऊँट जो है वो नहर 10 तारीख को किए थे, क्योंकि ये अय्याम जिल हज्जा के पहले 10 दिन जो अफजल तरीन है उनमें आता है। 25-25-25 करके 4 दिन आप वहां रुके थे, तो 4 दिन कर सकते थे, लेकिन आपने एक ही दिन ये करवा के साबित किया कि अफजल तरीन कुर्बानी वो है जो पहले दिन कर ली जाए। ये नहीं कि कल फूफो आएगी, परसों खाला आएगी, चौथ को यार बेली आएंगे तो एक एक जो है वो रखते जाएं, करते जाएं। कर पहले लें और फिर जा कर के उसको आखिर में जिस तरीके से आप मुनासिब समझें। और बाकी रहा कि इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली मुलाकात में रखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और उनकी अज़मतें और तौहीद और कुर्बानी के लिए जो बेशक शर्तें हैं कि इंसान मुवाहिद हो, तौहीद का अलंबरदार हो, क्योंकि कुर्बानी सबक ही तौहीद का है, वहदानियत का है। और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह मेरी कुर्बानी भी कबूल कर, मेरी आल की भी कुर्बानी कबूल कर, और मेरी उम्मत से जो जो भी तेरी तौहीद को मानने वाला है और मेरी रिसालत को जानने वाला, इज्जत आबरू करने वाला और मेरे बलाग को तस्लीम करने वाला है, अल्लाह उसकी भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। तो इंशाअल्लाह कुर्बानी का असल मकसद, असल मुद्दा, असल फलसफा, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो हिकमत है, वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तौहीद और वहदानियत और किबरियाई का ऐलान है। व रब्बा का फकब्बिर की तकबीर है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर है। और ये जानवर को लेटा के गले पे सिर्फ छुरी चलाना नहीं है, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को ज़बा करना भी कुर्बानी है कि जो तौहीद और सुन्नत के ख़िलाफ़ हूँ, अल्लाह अमल की तौफ़ीक दे। और जिन लोगों को अल्लाह ने हिम्मत दी है उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, और जिनके पास ये हिम्मत नहीं है अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक और हिम्मत दे कि वो आने वाले सालों में इसके साथ जुड़ सकें। एक अहम चीज़ यहीं पे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज़ है, ये सवाल कॉमन है और अक्सर आता है, मुझे पता है कि अगर मैं 1 लाख कर्ज ले लूं तो 2-3 महीनों में अदा कर लूंगा, तो क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूं? जी कर सकते हैं। फर्ज नहीं है आप पे, फर्ज तभी है आप मकरूज हैं। अगर मकरूज पे कुर्बानी नहीं है, पहले कर्ज दे फिर कुर्बानी करे। लेकिन ये मामला नीयतों का है, कर्ज अदा हो सकता था, बाद में भी दे सकता था, कुर्बानी करके भी हो सकता था, लेकिन इसने बहाना बनाना है तो उसके मन का मामला रब से वो जाने। लेकिन फतवा यही है कि मकरूज पे कुर्बानी नहीं है, कर्ज की अदायगी पहले ज़रूरी है। अगली बात, मैं मकरूज हूं, मैं मकरूज नहीं हूं, मैं नॉर्मल चल रहा हूं लेकिन कुर्बानी करना चाहता हूं। यहां 2 मकसद हैं। महल्ले में नाक ना कट जाए, बच्चे क्या कहेंगे, भाई सारी दुनिया जो मर्जी कहती है परवाह नहीं करें, ये देखें कि तेरा रब क्या कहता है, तकवा क्या कहता है, इसलिए करनी है तो रहने दे। अगर खालिसतन मन है कि नहीं रब ये तेरे लिए मैंने देनी है, बाकी भी तो अपने दुनिया के मामलात कर्ज उठा के करता हूं, तो अल्लाह तौफीक देना, मैं खुलूस नीयत से तेरे लिए लेके कर रहा हूं, कबूल करना और हिम्मत देना। और ऐसे बड़े सारे मैंने लोगों को देखा है जो 2 महीने के बाद पैसे जमा करवा चुके होते हैं। ये जितना होता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। हमारी जितनी भी कौम इस वक्त हज पे है, गई हुई है,
اللہ ان کی اس عبادت کو، جامع العبادات کو جو ہے وہ قبول کرے، اللہ حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کی اللہ جو ہے وہ قربانیوں کو قبول کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ الحمدللہ پورے سال میں کوئی نہ کوئی انسانوں کے لیے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا بہانہ بنائے رکھتا ہے۔ تو وہ ایام بھی آنے والے ہیں جن کو سال کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کہتے ہیں، ان کے لیے بھی تیاری جاری و ساری رکھی جائے۔ یوم عرفہ کا روزہ آ رہا ہے جس میں گناہوں کی بخشش کے بہانے، وہ عرفات کا دن، وہ گناہوں کی معافی، یہ قربانیاں، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہمارے جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا کرے، تقوی بھی دے۔ ایک بڑی اہم چیز کہ جانور یا ذبح کیا جائے گا یا نہر کیا جائے گا۔ اونٹ کو نہر کیا جائے گا، کھڑا کر کے بایاں پاؤں باندھ کے، اگلا گھٹنا، تیز ترین دھاری دار آلے سے یہ حصہ کٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ والا حصہ سینے کے اوپر نہر بالکل نارمل اور کمزور ہوتا ہے، جیسے ناریل میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بڑا ایزیلی آپ اسے کھول سکتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ہارڈ ہے۔ یہ اونٹ بڑا ہارڈ ہے، سخت جان ہے، لیکن یہ جگہ اللہ نے اس کا ویک پوائنٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں سے نہر کیا ہے کھڑا کر کے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 63 اونٹ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے ہیں، اور پھر باقی اور عمر کے جس حصے میں کیے ہیں 60 سال کے لگ بھگ عمر تھی، ایسے کہ 62 مکمل ہونے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ اس عمر کے حصے میں 63 اونٹ نہر کیے، تو ساڈا پورا محلہ جڑا وہ پتا پانی ہویا ہوندا ایک اونٹ کتے کسائیاں نال جڑی بنی ہوندی ہے، بٹھا کے کوئی باندھ کے کوئی کسی طرح پورا محلہ دیکھنے والا، اوپر عورتیں، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو ایک بچے کے ہاتھ میں نکیل دے کے چلنے والا ہوں، آج میرے اوپر اتنی اضافی سختیاں کس لیے ہیں؟ تو بہرحال پھر وہ جب خلاف فطرت اور خلاف سنت کام دیکھتا ہے تو غلام محمد آباد میں مجھے ابھی وہ 4 قتل نہیں بھولے جو 99 کے لگ بھگ ہوئے تھے، میں تب مدینہ میں تھا، خبر پڑی تو بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا تھا ایک چھوٹا سا بچہ بھی 11 سالہ اونٹ کو کھڑا کر کے ٹانگ باندھ کے ایسے کٹ دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی آسانی کے ساتھ، لیکن چھری بھی تیز ہے، ساڈے ماشاءاللہ وہ پہلے جگہ لبھتے رہندے نے، پھر اتنے نیزہ رکھ کے دوجے نو پڑھاؤندے نے، ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ میں جان نہیں ہوتی، اور اتنے میں پتہ چلتا ہے جب اونٹ اوپر سے پکڑ لیتا ہے یا کہیں اور کر دیتا ہے تو بہرحال اونٹ نار ہوگا، بٹھا کے اس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اور باقی جو جانور ہیں انہیں ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹایا جائے گا۔ میں ایک جگہ گیا تو ماشاءاللہ کسائی کھباڑی ہے، کھبو، اور اس نے بکرے کو دوسری طرف، ظاہر ہے بایاں ہاتھ ہے تو اس نے اس طرف لٹایا ہوا ہے، تو بہرحال کچھ مجبوری اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں، اگر نہیں ہے ہاتھ کام کر رہا، متبادل نہیں ہے تو بایاں بھی چل جاتا ہے، جیسے دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں یا شہادت والی انگلی نہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اشارتاً بایاں کھانے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں، اس کو سنت کے مطابق قبلہ ادھر ہے، سر اس طرف کیا جائے گا، ٹانگیں اس طرف ہوں گی، جانور کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے کو کاٹا جائے گا، گھٹنا رکھ کے منکا توڑ کے اس کی جو ہے یہ والی ہڈی، اس کے اندر سے وہ وائٹ کیبل مت کاٹنے دیں، بھلے جتنا مرضی جلدی ہو، اس کو حرام ہے یہ جانور، اس کا دم مسفو اندر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، جب یہ دونوں رگیں کاٹتی ہیں خون بہتا ہے، اور یہ سپائنل کارڈ ابھی جسم کے ساتھ ہے اور احساس باقی ہے، اسی لیے وہ نچلا دھڑ مارتا ہے زور زور سے، ٹانگیں اکٹھی کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے تو خون زیادہ سے زیادہ جو دم مسفو اور حرام ہے وہ نکل جاتا ہے، گوشت پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جانور پہ ظلم ہے
یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ بڑا پارا بس تکبیر کیتی تھے ہو گیا جانور مڑ کے ہلیا نہیں. وہ اصل میں فن یہ ہے کہ ود ان سیکنڈ اس کا منکا توڑ کے اس کے اندر سے وہ جو اسپائنل کارڈ ہے وائٹ کیبل اس کو تنکا دے کے چھری سے کاٹا جاتا ہے تو یہ جانور بے سدھ ہو جاتا ہے, نچلے دھڑ کا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ہاں جنہوں نے گوشت مہنگا کر کے بیچنا ہے اس میں 4-5 کلو جو ہے یہ خون کا اضافہ ہو جائے, چلے یہ ایک اور بات ہوگی, کوئی سوچ ہوگی, لیکن یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے انداز اور طریقے پہ ہی انشاءاللہ ذبح اور نہر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے, الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اللہ بیماروں کو شفا دے, دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. اور یقیناً یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب پچھلے بہت یاد آتے ہیں کہ پچھلے قربانی میں وہ ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں, اس سے پچھلی قربانی میں تھے اب نہیں ہیں, چلے ہم نے بھی جانا ہے لیکن اپنی خواہشات کی قربانی دیجیے تاکہ کل قیامت کو آواز آ سکے کہ آ میرے بندے تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے, آج سارا کچھ تیرا ہے, یہ عرش کے نیچے سایہ تیرا, میرا سایہ تیرا, یہ عطائیں تیرے لیے ہیں, یہ کوثر کے جام تیرے لیے ہیں, یہ شفاعتیں تیرے لیے ہیں, یہ جنت تیرے لیے ہے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.